السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل عرفان اسلامک ٹی وی۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیرت النبی ایپیسوڈ نمبر 15 پر۔ عنوان ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر فیوچر میں نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے آپ تک۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہاں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیر نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں سے وہ صفات نظر نہ آئیں جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بادل نظر آیا، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بادل وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا بادل وہیں ہے جہاں اللہ کا رسول ہے۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اے بحیر، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیر بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلائیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بادل آپ کے ساتھ ساتھ چلا اور تمام رستے اس نے آپ پر سایہ کیا رکھا۔ بحیر نے یہ منظر صاف دیکھا۔ اب آپ کو وہ اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتابوں میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، اب بحیر آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزی کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا، لات اور عزی بتوں کے نام ہیں، ان کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے بہت سے سوالات کہے، آپ کی عادت کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوری مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید ان کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد وہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیر نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر وہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے۔ ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب اس کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں۔ ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا۔ ایک قریشی لڑکا مکہ کے بلائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کے مجلس میں شریک ہو سکوں۔ وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلانے شخص کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اسی لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کی لغو مجلس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام ہوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کے جانور ذبح کرتے، سر منڈواتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتا۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہو۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ ہر بار انکار کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے بولی، تم ہمارے معبود سے اس طرح بچتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، محمد آخر تم عید میں کیوں نہیں شریک ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلیں گے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں، میں جب بھی خوانی یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بے حد قد آور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہ کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔